دیکھیے بیٹا پیچھے آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ اس بے ادبی کے زمانے میں احمد شاہ صاحب 15 برس سے ادب کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مبتلا ہیں۔ اس میلے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور صلہ بھی مل جاتا ہے۔ سب سے کہتے ہیں آپ بیٹا آپ اپنے کان کا علاج کرائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس سے زیادہ آواز نہیں آ سکتی بیٹا۔ اب سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے، سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے، صرف مجھ سے کہتے ہیں آپ پاکستان پر بات کریں گے، جبکہ پاکستان کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 15ویں اردو کانفرنس کے اشتہار میں لکھا ہے 4 دسمبر 6 بجے شام اختتامی انور مقصود۔ میرے نام کے ساتھ اختتامی لکھ دیا اور پھر اختتامی کے بعد لکھا ہے رقص۔ چلو سب کچھ ختم ہو گیا، اب ناچو۔ عوام کے لیے دل دکھانے کا تصور پاکستانی سربراہوں کے دور حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا۔ 75 برسوں سے یہ جانور کٹھن زندگی گزار رہے ہیں۔ روٹی کے لالے، رات کی نیند حرام، گرد و غبار میں چھپے ہوئے چہروں کو یہ لوگ صرف الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے معاشرہ دل سوزی کے نام سے آگاہ نہیں ہے۔ پریشان حال لوگوں کو یہ لوگ بیلوں، گایوں، بدھیوں، بچڑوں کا غول سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی سیاہ شیشوں والی گاڑیوں میں بیٹھے خود کو خدا سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، سائرن بجاتے ہوئے غول کو ادھر ادھر بھگا دیتے ہیں اور ان کے لیے بریانی کے پیکٹ پھینکتے جاتے ہیں۔ بچے بھاگ بھاگ کر پیکٹ اٹھا لیتے ہیں، بڑے نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں بچوں کو تو زندہ رہنا چاہیے۔ ان مناظر کا اثر بھی سیاستدانوں پر نہیں ہوتا۔ گاڑیاں گزر جانے کے بعد لوگ خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں، جس طرح جنازے کا خاموش جلوس دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کر۔ 75 برسوں سے ہم اس طرح کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کتنا کماؤ گے، کتنا لوٹو گے، کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا اپنے اوپر خرچ کرو گے؟ غریب تو اب کہتے ہیں کوئی طاقت ہی نہیں آپ کی طاقت کے سوا، کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا۔ غریبوں کے لیے کھانے پینے بورچے خانے کو چلانے کے سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم 6-7 ملکوں کے سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں۔ غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں، اپنے لیے مانگیں۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، یہاں میاں کا لفظ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گوند تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدھیا تیری مٹی پر بھی گھاس نہ چرنے پاوے گی۔ یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی۔ دھی پوت جوائی بیٹا کیا، بنجارن پاس نہ آئے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ بات یہ ہے یہ حالات مسلسل اس طرح کیوں رہتے ہیں؟ بھائی جب بندوق کی زبان قومی زبان بن جائے تو حالات ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ آرٹ کونسل کی عمارت 65 برس سے اسی جگہ موجود ہے۔ ایک وقت تھا جب اس عمارت میں ایک کونے میں اکڑوں بیٹھے صادقین تصویریں پینٹ کرتے رہتے تھے۔ سیڑھیوں سے فیض صاحب اتر رہے ہیں، آرٹ کونسل کے پھسل بنڈے سے صوفی صاحب پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے۔ علی صاحب، رئیس امروی، بخاری صاحب، سبط حسن، حاجرہ آپس سے باتیں کر رہے ہیں۔
انتظار حسین ساقی فاروقی سے بچتے پھر رہے ہیں، محمد حسن عسکری خاموش بیٹھے ہیں۔ پھر عسکری نے بولنا شروع کیا۔ بولنے والا عسکری کا تعلق محمد حسن عسکری سے نہیں تھا۔ اچانک یہ عمارت سنسان ہونا شروع ہو گئی۔ علی جی جو قومی لغمے لکھ رہے تھے وہ اکثر یہاں نظر آ جاتے تھے اور جیوے جیوے پاکستان گنگناتے رہتے تھے۔ 20-22 برس پہلے احمد شاہ یہاں آ گئے اور یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ خود جانا چاہتے ہیں مگر عوام ان کو نہیں جانے دیتے۔ اس ویران کھنڈر کو شاہ صاحب نے پھر سے ایک خوبصورت عمارت میں تبدیل کر دیا۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں آنے لگے۔ 15 سال سے اردو کانفرنس شاہ صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حالات